منہاج القرآن کی جانب سے ہے جو ہر سال ہوتی رہی ہے. اس سال بھی وہ ہے. منہاج القرآن کے ذریعے سے غربا کے لیے خاص طور سے یہ راشن کا پیکٹ تقسیم کیا جاتا ہے. ہمارے کارکنان منہاج القرآن کے ماشاءاللہ اس سلسلے میں کافی کوشاں بھی رہتے ہیں اور کافی حد تک ان لوگوں کا تعاون بھی اس میں رہتا ہے. لہٰذا یہ منہاج القرآن کی جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے یہاں بھی اچھا خاصی تعداد میں یہ پیکٹ تیار کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کیا، بلکہ ان کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں، محلوں کو لے جا کر کے گاڑی کے ذریعے سے، اور محلوں میں ان کے گھروں تقسیم کیے جاتے ہیں. یقینی طور سے سماجی بھی اور کیا ہے ملک کی اور وطن کی قوم کی ہر اعتبار سے منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر کوئی تفریق نہیں، قومیت کی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے منہاج القرآن جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. جو بھی کسی طرح سے مدد کا مستحق ہوا اس کی مدد کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ. تو یہی اس مطلب یہی سلسلہ. ہاں یقینی طور سے وہ مدد کے طور ہی پہ ہے، لوگوں تک جو کچھ بھی پہنچایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی منہاج القرآن جو ہے اس کے لیے بھی کافی تیار رہتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور بیچارے اس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ علاج کرا سکے، تو کئی مریضوں کا علاج اس طرح سے کرایا گیا. لاکھوں روپیہ منہاج القرآن نے ان کے لیے ہسپتالوں میں پیش کیا ہے. غربا کے لیے جو کچھ ہوتا ہے یہ راشن وغیرہ رمضان میں تقسیم کیا جاتا ہے. منہاج القرآن اپنی حیثیت کے اعتبار سے کافی حد تک آل انڈیا سطح پہ نہیں بلکہ آل ورلڈ سطح پر کافی کچھ کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے. اس پوری خدمت کا مقصد کیا ہے؟ خدمت کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ کا راضی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا. اور اس کے علاوہ کیا مقصد ہو؟ تو کیا پیغام ہے؟ پیغام صرف یہی ہے. پیغام یہ ہے حقیقتاً منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے، محبتوں کو پھیلاتا ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں نفرتوں کے بخار مکمل طریقے سے بھرے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بخار ختم کرنے کے بعد میں محبت کے پہلو اپنا لیں. اسی میں دیش کی بھی بھلائی ہوتی ہے، انسانیت کی بھی بھلائی ہوتی ہے، آدمیت کی بھی بھلائی ہوتی ہے. اس مبارک مہینہ رمضان کی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے منہاج القرآن منہاج انٹرفیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. الحمدللہ منہاج انٹرفیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے پین انڈیا پہ کام کرتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے ریگولر ہم جو ہے کرناٹکا میں جو ہے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور تقریباً 7-8 سال جو ہے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. بلکہ بنگلور میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں، میسور میں بھی جو ہم نے شروع میں ہی جو ہے کام ہے نا ڈسٹریبیوشن کا آلریڈی انجام دے چکے ہیں. اور اب نیکسٹ جو ہے سو ہاسن میں بھی انشاءاللہ خدمت انجام دیں گی، ٹمکور میں بھی انشاءاللہ، اور بیلاری اور ایسے دیگر دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی اپنے شاخ موجود ہیں. انشاءاللہ جو ہے سب جگہ جو ہے ہم جو ہے غریبوں تک اناج پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہمارا ہر وقت یہی انٹینشن رہتا ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کے گھر تک جائے اور ہم ان کو جو ہے ان کے ضرورتوں کو جو ہے پورا کریں. تو اس مرتبہ بنگلور میں کتنے راشن کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ کہاں کہاں یہ تقسیم عمل میں آ رہی ہے؟ ابھی فرسٹ فیز میں ہم نے جو ہے سو تقریباً 200 کٹس جو ہے میسور میں آلریڈی ڈسٹریبیوشن ہو چکا ہے، اور آج جو ہے سو بنگلور کے اندر جو ہے 200 کٹس جو ہے 200 فیملیوں کے تک انشاءاللہ پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہے عید کی بھی تیاری ہو رہی ہے، عید کٹس بھی انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہوئیں گے آگے. اور الحمدللہ آپ کو ایک اچھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف MIW جو ہے اس طرح کے کاموں کے ساتھ میں جو ہے ابھی جو ہے سو MLRC بول کے ایک نیا ایجوکیشن کی طرف جو ہے مڑ کے ہم کام کر رہے ہیں، جو ہے منہاج لرننگ سینٹر بول کے ہم نے جو ہے دلی میں اس کے ہیڈ آفس قائم کرے، اور جو ہے سو آن لائن کورسز سٹارٹ کر چکے ہیں MLRC. اور منہاج لرننگ ریسرچ سینٹر بول کے دہلی میں آلریڈی قائم ہو چکا ہے ہیڈ آفس، اور انشاءاللہ پورے برانچز میں بھی جہاں ہم تقریباً 18 اسٹیٹس میں جو ہے منہاج جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہر ایک جگہ جو ہے سو ایجوکیشن کے جو آن لائن کورسز، اور حالات ابھی تو سدھر گئے تو انشاءاللہ ہم آف لائن کلاسز بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. بنگلور کے کن علاقوں میں یہ راشن کٹس تقسیم کی جائے؟ بنگلور میں جیسے ساریہ پاڑا ہے، وہاں کی ہماری لوکل مسجد ہے، مسجد غوث اعظم، تو وہاں کی جو ہے لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے
जो है उनको ज़रूरतमंदों तक है ना पहुंचा रहे हैं। फिर वहाँ से निकल के हमारी टीम जो है सो यासीन नगर पहुंचेंगे, मस्जिद उवैस खरनी के पास में, वहाँ पे भी तकसीम होएगा। फिर वहाँ से निकल के नील संदरा में जाएंगे और इसी तरह से आटी नगर है और दीगर अपने जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जो इंशाल्लाह पूरा उसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या होता है राशन किट्स में और क्या ये सिर्फ मुसलमानों में तकसीम होते हैं? नहीं, हम ऐसा क्या भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर किसी को जो है हम तकसीम करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम को सबको जो है जो भी ज़रूरतमंद आते हैं सबको जो है हम देते हैं। क्या होता है राशन किट्स में? राशन किट्स में जो है तकरीबन एक महीने का जो अनाज उसके अंदर रहता है, जिसमें चावल, आटा, तेल, शक्कर और दीगर ऐसी चीज़ें जो मसाले वगैरह उसमें जो है पैक होते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। तो किस फंड से ये काम अंजाम देते हैं? ये अपने ज़कात के फंड से जो है सो हमारे हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।